بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم ناظرین و سامعین، آج ہم انشاءاللہ 9ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہے ہیں. یہاں بھی سورۃ الاعراف ہی جاری ہے جس میں کل 5 اقوام کا تذکرہ اور ان کے گناہ اور ان کے عذاب کا ذکر ہم کر چکے ہیں. ابھی پہلا پوائنٹ 9ویں پارے کا یہ ہے عذاب الہی اور اللہ کی سنت. جس بستی میں بھی نبی آئے، پھر جو لوگ ایمان نہ لائے ان کو دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. پھر ہم نے آسودگی میں ان کو بدل دیا تو کہنے لگے ہمارے باپ دادا کو بھی کبھی غمی اور کبھی خوشی آتی تھی تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا. مگر مومن بندے کو جب خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف ہی منسوب کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. لیکن آج ہم اپنی شادیوں پر، اپنی خوشیوں پر دیکھیں، کیا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ یہ شادی کے دن نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا. خصوصی طور پر دلہا دلہن، ان کو سے نماز مسلمانوں کے یہاں شاید معاف ہو گئی، اس لیے وہ اپنی نئی زندگی کے پہلے دن نماز نہ پڑھ کر کے اپنی آنے والی زندگی میں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. اور اگر غم اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو ایک مومن بندہ صبر کرتا ہے. اس طرح مومن بندے کی دونوں حالتیں مومن کے لیے خیر اور اجر کا باعث بنتی ہیں. مگر آج کے نام نہاد مسلمان سے اگر پوچھ لیں کہ یہ نعمت اور خوشی کیسے ملی، مبارک ہو بیٹا ملا، مبارک ہو نوکری لگ گئی، شادی ہو گئی وغیرہ وغیرہ، تو اس کا جواب سننے والا ہوتا ہے تو کہتا ہے بزرگاں کا صدقہ، پیراں دتا، بھلے شاہ کا صدقہ، سیاون شریف کا صدقہ، داتا صاحب کی خیر ہے، نعوذ باللہ جڑا لفظ کہنا ٹھیک نہیں جی، انہی کے صدقے سے سب کچھ ملا، ہم تو بڑے گناہگار ہیں، استغفر اللہ. لیکن اگر تکلیف پہنچ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے تو پوچھے جی کیا ہوا ہے؟ کہتا جی اللہ دی مرضی. خوشی ملے تو غیروں کا نام لیتا ہے، تکلیف آئے تو اللہ کی مرضی، استغفر اللہ. یعنی یہ کیسا مسلمان ہے؟ تجھے خوشیاں اللہ کی طرف منسوب کرنی چاہیے تھی، غمیاں اپنی طرف اور شیطان کی طرف. تو نے خوشیاں غیر اللہ کی طرف منسوب کر دی اور پریشانی مصیبت آئی تو اللہ کی نام. تو یہ دیکھیں مسلمان کا کیا حال ہے آج. آج کے مسلمان کا شرک کرنا مکہ کے مشرکین سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور لوگ مومن مسلمان سمجھ کر دھوکے میں آ جاتے ہیں اور شیطان کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ مسلمانوں کو اپنے رب کا حقیقی مقام سمجھ کر شرک سے بچا لے اور خالص توحید کی سمجھ عطا فرمائے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کی بعض جزئیات کا تفصیلی تذکرہ ہے، اور قرآن پاک میں یہ بار بار قصہ دہرایا جانے والا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں توحید کی دعوت دی تو فرعون نے نشانی مانگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی جو سانپ بن گئی. مگر فرعون نے ماننے کی بجائے جادوگر کہہ کر کے جادوگروں سے مقابلہ کروایا. مگر جادوگروں نے جب دیکھا کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ جس فیلڈ میں ہوتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ یہ کام میرا نہیں، اصل نہیں ہے، وہ سمجھ گیا کہ یہ جادو نہیں، تو ساری حقیقت جان کر کے وہ ایمان لے آئے. تو پھر فرعون نے ان کی مخالف ہمت کا ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر کے سولی چڑھانے کا کہا. تو فرعون کے برعکس بنی اسرائیل ایمان لے آئے تو ان کے بیٹوں کو دوبارہ قتل کرنے کا اس نے تذکرہ کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنے کا کہا. مگر آج کا مسلمان نماز پڑھتا ہی نہیں. نماز اگر پڑھتا ہے تو سنت کے مطابق نہیں پڑھتا، اور نماز پڑھ کے وہ اللہ سے مدد نہیں مانگتا، بلکہ وہ نماز کبھی پڑھ بھی لے تو غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، کبھی یا رسول اللہ مدد، کبھی یا علی مدد، کبھی یا حسین مدد، کبھی یا چشتی مدد. اور نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی صرف تجھ ہی سے مانگیں. لیکن نماز کے بعد جب پریشانی مصیبت آتی ہے، نماز میں وہ دن میں کم از کم آج تراویحاں ڈال کے 40 مرتبہ اللہ سے ڈیلی وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگوں. لیکن جب پریشانی مصیبت آتی ہے پھر اللہ کو چھوڑ کر کے وہ اوروں سے مدد مانگ کر کے اپنے 40 بار کیے ہوئے ڈیلی کے وعدے کو توڑ دیتا ہے، والعیاذ باللہ.
پھر اللہ رب العزت نے فرعون اور آل فرعون پر 7 برے برے عذاب نازل کیے. اللہ نے ان پر قحط سالی کر دی، پھلوں کی کمی کر دی، طوفان ان پر بھیجے، چڑیوں کا عذاب بھیجا، جمعے اور سسری ان پر نازل کی، میڈک ان کے ہاں عام ہو گئے، اور خون کا ان کو اللہ رب العزت نے عذاب دیا. جو چیز دیکھیں، جو برتن اٹھائیں، خون ہی خون ہیں، چڑیاں ہیں، میڈک ہی میڈک، طرح طرح کی. آپ دیکھیں، آپ نے گندم رکھی ہے، اس کے اندر آپ گولیاں نہ رکھیں، کھلی گھر میں تو سسری ایسے چلے گی کہ آپ کے گھر میں سسری سسری ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کئی طرح کے عذاب ان پر آئے. اگر ان کو کوئی خوشی ملتی، اب یہ دیکھیں ان کا طریقہ کیا تھا. کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہے. اگر پریشانی آتی تو کہتے یہ موسیٰ ان کے ساتھیوں کی وجہ سے، یہ منحوس لوگ ہیں نعوذ باللہ، ان کی وجہ سے یہ پریشانی ہمارے اوپر آ گئی، ورنہ ہم تو بڑے اچھے لوگ. خوشی ملتی تو اپنے گیت گاتے کہ یہ ہمارا حق تھا یہ ملنا. تکلیف پریشانی آتی کہتے یہ موسیٰ کے ماننے والوں کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانی آئی ہے نعوذ باللہ. تو ان چیزوں کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. آج بھی لوگوں کا یہ حال ہے کہ حق والوں کا وہ اسی طرح مذاق اڑاتے ہیں. جب حق والوں پر کوئی پریشانی آئے تو حق والوں کو طرح طرح سے پریشان کرتے ہیں. اس کے بعد 5واں پوائنٹ، اللہ کی پکڑ پر آل فرعون کا طرز عمل. جب عذاب آیا تو کہتے ہیں کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو، اگر عذاب ٹل گیا تو ہم ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے بھی دیں گے. اور جب انہوں نے دعا کی، عذاب ٹل گیا تو انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا. پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا اور ان کو دریا میں غرق کیا، اس لیے تو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو بنی اسرائیل بڑی نافرمان بدترین قوم تھی. جب اللہ نے فرعون سے بچا کر کے معجزانہ طور پر دریا پار کروایا اور فرعون اور اس کی قوم کو ان کی آنکھوں کے سامنے دریا میں غرق کیا، پھر بھی رب پر وہ پختہ ایمان والے نہ ہوئے. دریا پار کرتے ہی دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں غیر اللہ کو پوج رہے ہیں. تو یہ کہنے لگے اے موسیٰ تو ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا، جیسے کہ یہ طرح طرح کے ہمیں معبود نظر آ رہے ہیں. اور جب کوہ طور پر اللہ نے ان کو کتاب تورات دی اور لینے گئے تو پیچھے سے انہوں نے ایک بچڑا بنا کر کے اس کو پوجنا شروع کر دیا. والعیاذ باللہ. بے شک نہ تو وہ بچڑا بات کرتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے. آج بھی لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، پوجتے ان کے دروں پہ جاتے ہیں، تو نہ تو ان کو کوئی راستہ بتاتا ہے، نہ بول کے ان کو کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری دعا سن لی ہے، ہم تمہاری پریشانی دور کر دیں گے، نہ ان کے لیے تو آسانی پیدا کرتا ہے. پھر بھی قوم موسیٰ کی طرح لوگ اللہ کا در چھوڑ کے در در پہ دھکے کھا رہے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کیسے کس طریقے سے قوموں کا تذکرہ کیا. آج کیفیت اور طریقہ بدلا ہے، شرک اسی طرح ہے. جیسے کسی نے کہا تھا کہ ہندو جو ہیں وہ مندروں کے اندر اپنے بت کو بٹھا کر کے کھڑا کر کے پوجتے ہیں اور مسلمان قبروں میں لٹا کر کے پوجتے ہیں. آج ہندو بھی پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں ان کے کرنے کی وجہ سے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، اور یہی کام سارے مسلمان کریں تو مسلمان پکے مسلمان. تو ہمارے اور تمہارے درمیان فرق اسی تجربے کلمہ پڑھنے کا. وہی کام تم کرو تو تم مسلمان، وہی کام ہم کریں تو ہم کافر. اللہ رب العزت نے آگے سورہ یوسف کے آخر میں آئے گا، اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سارے کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں جو کلمہ پڑھنے کے باوجود مشرک ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا تھوڑے سے لوگوں کو غلطی لگی، بہت زیادہ لوگ کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے کے باوجود مشرک ہیں. والعیاذ باللہ. یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے لیے یہ آیت ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کے کہیں مشرک تو نہیں بن گئے، ایسے کام تو نہیں کر رہے. یہ سوچنے کا ہمارے لیے مقام ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر کے ملاقات کرتے، باتیں ہوتی. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا، دیدار کا جو سوال کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتی. جب اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہاڑ سے دیکھو. اللہ نے اپنے نور کی ایک تجلی بھیجی جس کی وجہ سے وہ پہاڑ اتنا مضبوط ترین ریزہ ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر کے بے ہوش ہو کے گر پڑے. ہوش آئی تو فوراً اللہ سے توبہ کی. مومن لوگ کل قیامت والے دن جو صحیح عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، سلف صالحین کا، اہل الحدیث کا،
کہ کل قیامت والے دن مومن جب جنت میں چلے جائیں گے تب اللہ کا دیدار ہوگا۔ اس دنیا میں، دنیاوی زندگی میں، دنیاوی آنکھ میں کسی کو اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، نہ کسی کو ہوا ہے۔ حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج کی رات لوگوں نے عقیدہ بنایا ہوگا کہ آپ کو دیدار ہوا، جبکہ صحیح بخاری کا حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے، اور یہ صحیح بخاری کا حدیث ہے، اور قرآن کے بعد یہ افضل ترین اور مقدس ترین کتاب ہے، پوری امت کا اس پر اجماع ہے۔ اسی سے معتزلہ فرقے نے سمجھا کہ اللہ کا دیدار کبھی بھی کسی کو نہیں ہو سکتا، قیامت والے دن بھی نہیں ہوگا۔ یہ معتزلہ کی غلطی ہے، مگر حق بات اس کے مخالف ہے۔ اس بعد اللہ رب العزت نے 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے ان کی الگ الگ جماعتیں مقرر کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا، اپنا ڈنڈا مارا تو 12 چشمے جاری ہوئے۔ شاید اسی سے لوگ آج 12ویں شریف نکالتے ہیں اور 12ویں شریف مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے رہے، اور اسی سے شاید لوگوں نے 40واں نکالا ہے، مگر یہ کل، یہ ساتیں، یہ 11ویاں، یہ 40واں، یہ مفسر قرآن محبوب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ طریقہ ہے نہ آپ نے بتایا۔ آپ کے دور میں بھی اموات ہوتی تھی، لوگ دفن ہوتے، گناہ گار بھی ہوتے تھے، لیکن آپ نے نہ کسی کی قرآن خوانی کبھی کی، نہ کروائی، نہ کسی کا گل کیا، نہ ساتہ، نہ 40واں، نہ برسی، نہ برتھ ڈے، نہ عید میلاد۔ یہ آج صرف مولانا صاحب کی اس پیٹ کا اور جیب کا مسئلہ ہے۔ اس سے آپ پیٹ اور جیب کو نکال دیں، مولوی صاحب خود ہی چھوڑ دیں، مگر چونکہ آپ کھانا بھی کھلاتے ہیں، مولوی صاحب کو پیسے بھی دیتے ہیں، سود بھی دیتے ہیں، تو مولوی کی ماتم ماری کے چھٹے وہ تو دبے گا سارا قربانی کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توحید کے نام پر، اسلام کے نام پر جو دین کے اندر اضافے آج کر رہے ہیں اور کھانے پینے کے چکر دین کا نام لے کر کے بنائے ہوئے ہیں، جب تک عوام آپ لوگ نہیں جاگیں گے مولوی نہیں جاگ سکتے۔ مولویوں کو آپ نے جگانا ہے، مگر آپ تو لگے ہوئے ہیں، تو آپ کے جاگنے کی دیر ہے۔ اور قرآن کا ترجمہ جب لوگ پڑھنا شروع ہو جائیں گے، یہ بدعات اور شرک لوگ چھوڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا، لیکن اللہ نے آزمانے کے لیے ہفتے کے دن ان کو زیادہ مچھلیاں دکھائیں، تو انہوں نے ہیلے بہانے کر کے گھڑے بنا لیے کہ آج مچھلیاں ادھر گر جائیں، صبح ہم پکڑ لیں۔ ان کی ایسے ہیلے بہانوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ آج مسلمان بھی تو ایسے ہیلے بہانے مختلف طریقوں میں نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ چیزیں بھیجی ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں، تو ان کی انہی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ یہ واقعہ اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھانے کے لیے ذکر کیا ہے، اور یہ نبی کی دعاؤں کا صدقہ کہ آج ہماری شکلیں نہیں بگڑتی، ورنہ جیسے ہمارے کام ہیں اور جیسے ہمارے گناہ ہیں، اگر ان کی بدبو ہوتی تو اللہ کی قسم آج ہم ایک دوسرے کے پاس نہ بیٹھ سکتے۔ آج ہمارے گناہوں کی جو خرابیاں ہیں اگر یہ ہوتی تو آپ اپنے بیوی بچوں کے قریب بھی نہ بیٹھ سکتے اگر ان کی بدبو ہوتی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے ہمارے اوپر پردے ڈالے ہیں، تو ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اولاد آدم کو نکال کر کے ان سے وعدہ لیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا، گواہی دی تھی تو اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے، مگر دنیا میں آ کر کے ہم اپنے اس وعدے کو بھول چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا وعدہ یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان کا جانوروں سے بھی بدتر اور برا ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دل دیے مگر تم دلوں سے سمجھتے نہیں، دل ہیں صحیح ہیں مگر تم سمجھتے نہیں۔ ہم نے آنکھیں دی تم صحیح سے دیکھتے نہیں ہو، کان دیے مگر تم صحیح سنتے نہیں ہو۔ یہ لوگ جن کو ہم نے یہ 3 چیزیں دی ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا یہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں اور گمراہ ہیں، اور یہی لوگ غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانوروں سے بھی بدتر کہہ رہا ہے جو ان 3 چیزوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ جو 3 چیزوں کا صحیح استعمال کریں گے وہ غلط راستے پر کبھی نہیں جا سکتے، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اسماء الحسنی، اللہ کے مقدس اور پیارے ناموں پر ایمان لانا اور ان کے وسیلے اور واسطے سے دعا کرنا۔ دین میں 3 وسیلے اور واسطے جائز ہیں، ایک اللہ کے مقدس ناموں کا واسطہ دینا، اور ایک اپنے کسی بھی نیک عمل کے ذریعے اللہ سے مانگنا، اور تیسرا کسی زندہ نیک بندے سے دعا کروانا۔ یہ 3 وسیلے جائز ہیں، اس کے علاوہ کوئی وسیلہ جائز نہیں ہے۔ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا میں وسیلہ دیتے ہیں، یہ بدعتی طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کرتے ہیں، محبت ہمارا نیک عمل ہے. اور یہ دوسرا طریقہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ نیک عمل کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے. نبی سے محبت کرنا ہمارا نیک عمل ہے، نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہمارا نیک عمل ہے، نبی پر ایمان آپ لائیں گے ہمارا نیک عمل ہے. تو یہ نیک عمل کے لیے آپ اللہ سے مانگیں، لیکن نبی کی ذات کا وسیلہ یا واسطہ دے کر کے مانگنا یہ جائز نہیں، یہ بدعت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی سے اعلان کروایا کہ اے نبی ان لوگوں کو بتا دے کہ میں غیب نہیں جانتا، میں مختار کل نہیں ہوں. یہ سورۃ الاعراف کی 188 نمبر آیت کا ترجمہ، اور سورۃ النام جو کل ہم پڑھ چکے ہیں اس کی 50 نمبر آیت کا ترجمہ خود ضرور پڑھنا، یہ آپ سب لوگوں کو درخواست کروں گا. 2 آیتوں کا ترجمہ، سورۃ النام اس کی 50 نمبر آیت اور سورۃ الاعراف اس کی 188 نمبر آیت کا ترجمہ ضرور پڑھنا اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کو بتا دو میں غیب نہیں جانتا، مگر آج لوگ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان قرآن کی واضح ترین آیاتیں انکار کرتے ہیں. آگے فرمایا کہ اولاد میں بھی لوگ شرک کرتے ہیں. جب حمل ہو اور حاملہ ہو تو صحیح سلامت بچے کی وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ صحیح بیٹا بیٹی دینا. جب اللہ تعالیٰ صحیح سلامت دے دے تو دونوں شرک کرنے لگتے ہیں، بلکہ ان کے نام بھی شرکیہ رکھ دیتے ہیں. آج بھی دیکھیے گا مسلمان ایسا تو نہیں کرتا، نام بھی غیر اللہ کے نام پر رکھے ہوئے ہیں. عبد المصطفیٰ، عبد النبی، امام بخش، پیرا دتا، نظر حسین، فقیر حسین، نظر علی وغیرہ وغیرہ اس طرح کے نام بھی شرکیاں ہم رکھتے ہیں، مگر ہم کبھی غور نہیں کرتے. آپ کا نام جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. پھر دینی ہمارے کتنے نام ہیں وہ نام رکھنے چاہیے. تو یہ شرک سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. آج لوگ ایک اور دعویٰ کرتے ہیں کہ جتنے بھی قرآن میں آیات ہیں وہ بتوں کے بارے میں اللہ نے نازل کی ہیں، اور یہ کچھ لوگ ہمارے ولیوں کے اوپر ان آیات کو فٹ کرتے ہیں. تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار اس کو ہوتا واقعی بت سی، یہ واقعی بھابی مولوی ہے توحید تو انکار دے نہیں ساڑھے ولیاں کے خلاف نے. اللہ رب العزت نے اس آیت نمبر 194 میں سورۃ الاعراف میں بندوں کا تذکرہ کیا. فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں. یعنی پہلے دوروں میں بندوں کو بھی لوگ اسی طرح پکارتے تھے جس طرح آج ولیوں پیروں فقیروں کو لوگ پکارتے ہیں اور پوچھتے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو. پھر ان کو چاہیے کہ تمہاری بات سن لے، مان لے، اور تمہاری پکار سن لے اگر وہ سچے ہیں اور تم بھی سچے ہو. تو کوئی تو آواز نہیں سنتا، کسی قبر سے کبھی آواز نہیں آتی، کبھی آپ کی پکار ہو گئے کہ ہم نے سن لیا، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ بندوں کو بھی لوگ پکارتے تھے، آج بھی یہ پکارتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ شرک ہے، اور یہ اہل بدعت اور مشرکین کو اللہ رب العزت نے کھلا چیلنج کیا اور رد کیا ان پر. جو بتوں والی آیتیں ہمارے اوپر فٹ کرتے ہیں ان کا اللہ رب العزت نے پہلے سے 1400 سال پہلے سے جواب دیا ہوا ہے، مگر لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. فرمایا تم جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی عبادت کرتے ہو تمہاری مدد کچھ نہیں کر سکتے، نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. تو بتاؤ جب وہ فوت ہو جاتا ہے کپڑے اتارنے، نہانے، غسل دینے، جنازہ پڑھانے تک وہ تمہارا محتاج ہے. جب قبر میں دفن کر دیتے ہو، قبر بند کر دیتے ہو، اوپر اینٹیں لگا دیتے ہو، پتھر لگا دیتے ہو، کمرہ بنا کے اوپر گنبد بنا دیتے ہو، اب وہ تمہاری مشکلیں دور کرنے لگ گیا. ابھی تو وہ مشکل میں تھا، ابھی تو تمہارا محتاج تھا، اب وہ تمہاری محتاجیاں دور کرنے لگ گیا. یہ کیسی عقل ہے؟ یہ انسانی عقل نہیں ہو سکتی، مگر انسان اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا. اس صورت کے آخر میں فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس قرآن کی طرف کان لگا کر کے غور سے خاموشی سے سنو کہ شاید اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. پھر سورۃ الاعراف ختم ہوتی ہے، سورۃ الانفال شروع ہوتی ہے. سورۃ الانفال کے شروع میں مومنوں کی 6 صفات بیان کی گئی ہیں کہ مومن کون ہے. پہلی صفت ہے اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر زیادہ ہو جاتا ہے. دوسری صفت ہے جیسے ہی وہ اللہ کے قرآن کی آیات سنتے ہیں ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. تیسری مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں، کسی اور پر نہیں کرتے. چوتھی صفت مومنوں کی ہے کہ وہ پکے نمازی ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. پانچویں صفت یہ ہے کہ اللہ نے جو ان کو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کرتے ہیں. چھٹا بتایا کہ یہی سچے مومن ہے جس کے اندر یہ صفات ہیں، اور انہی کے لیے اللہ رب العزت نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. پھر جنگ بدر کا تفصیلی تذکرہ کیا.
اس کے بعد اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم سنتے جانتے ہوئے بھی اللہ اس کے رسول کا کہنا ماننے سے منہ نہ پھیرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے سننے کا دعویٰ تو کر لیا لیکن وہ سنتے نہیں، سننے کے باوجود ہمارے نبی کی بات نہیں مانتے۔ تو ایسے لوگ بدترین جانور ہیں، بدترین مخلوق ہیں، جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد میدان جنگ سے فرار ہونا کبیرہ گناہ ہے اور جہاد کرنے کے آداب بتائے گئے۔ اس کے بعد اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ اس کے رسول کے حقوق میں خیانت کبھی نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ زمین پر اپنی تدبیریں اور چالیں چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اپنی تدبیر اور چال چلنے والا ہے۔ آخر میں مشرکین کے چال کا تذکرہ کہ کافر اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن اور نبی سچا ہے تو اللہ تو ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا میں ایسا نہیں، میں نے عذاب نہیں بھیجنا۔ جب اللہ نے عذاب نہیں بھیجا تو اپنے عقیدے میں اور پختہ ہو گئے کہ ہم سچے ہیں، یہ مسلمان جھوٹے ہیں۔ اللہ نے عذاب کیوں نہیں نازل فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس قوم میں میرا نبی موجود ہو میں عذاب نازل نہیں کرتا جب تک نبی موجود ہو۔ اور آخری پوائنٹ کفر کے خاتمے تک جہاد جاری رہنے کا، جہاد کرنے کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب کا سب صرف ایک اللہ کے لیے ہو جائے، تب تک یہ جہاد جاری ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔